نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کا معجزہ۔ جس گھر میں سورۃ الکوثر پڑھی جائے اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، 9-10 محرم کے دن جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی وقت کروڑوں پتی ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہوگا کہ وہ جلد از جلد رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اسی طرح آپ میں سے ہر شخص کی خواہش ہوگی کہ وہ سالوں کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں اور غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ تو اپنے ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 9 اور 10 محرم کو یہ سورت کا وظیفہ ضرور کر لیں۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھ لی جاتی ہے وہ گھر رحمتوں اور برکتوں کے خزانوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے خاص الخاص وظیفہ ہے جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے تحفہ ہے، ان بزرگوں کے لیے تحفہ ہے جو ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ناظرین، ڈپریشن اور پریشانی ایک ایسا جان لیوا مرض ہے کہ بعض اوقات انسان رزق کی کمی کی وجہ سے سوچ بچار میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشر بڑھ جاتا ہے، رکاوٹیں بڑھ جاتی ہیں۔ میاں بیوی کی محبت میں کمی کے لیے، کاروبار میں مسائل کے لیے، ہر مشکل پریشانی سے نجات کے لیے 9-10 محرم کو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی صورت آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو گھر کے بچوں کو زبانی یاد ہے۔ کتنا کمال کا وظیفہ ہے کہ نیا سال شروع ہوتے ہی صرف اس سورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ نیا سال انشاءاللہ آپ کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سال بن جائے گا۔ نئے سال کی 9-10 تاریخ کو جو سورج نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں اور برکتوں، اس کی فضیلت اور برکت سے آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا۔ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں متعدد فضائل سے نوازا ہے، وہیں اس کی سب سے پہلی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے۔ اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا ہے اور انہیں حرمت والا قرار دیا ہے، ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا ہے اور ان میں اپنی نافرمانی کو قبیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر ثواب کو بھی بڑھا دیا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا اور مہینوں کے مقابل میں افضل ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے یعنی محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سنن النساء الکبریٰ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ ناظرین، اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور متعین کردہ ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اور اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں سے واضح ہوا، اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں عاشورہ کا دن ہے جس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ناظرین، اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں
جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے، اور وہ کام یہ ہے۔ محرم الحرام کے روزے کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی 2 وجوہات ہیں۔ چنانچہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہٰذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کے لیے وقت، جگہ اور حالت کے اختلاط کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت اور فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پریشان رہتے ہیں، تنگ دست رہتے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، قرض دار ہیں، اور ناظرین، قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی سے چمٹ جاتی ہے تو اس کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ قرض داروں کو قرض سے نجات مل جائے گی، صرف ایک بار یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے بہت سے بہن بھائی جو قرض دار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، اور جب قرض سر پر منڈلاتا ہے تو جینا حرام کر دیتا ہے، زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، لیکن یہ سورت پڑھنے والے پر میرے رب کا خاص کرم ہوگا۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، رشتے آتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، یا لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور رشتہ ہونے کا نام نہیں لیتا، تو 9-10 محرم کے دن جس گھر میں یہ سورت پڑھ لی جائے گی، اس گھر سے انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر پریشانی اور مصیبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ کامیابی مقرر ہو جائے گی۔ آپ رب کعبہ سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ صرف 3 مرتبہ یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ صورت عظمتوں والی صورت ہے۔ یہ وظیفہ تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ نہیں ہوتا، ہمارے حالات نہیں بدلتے، وہ صرف ایک بار یہ صورت پڑھ کر سو جائیں۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ آپ نہ کبھی کسی کے سامنے انشاءاللہ جھکیں گے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ آپ کی وہ پریشانیاں جو کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، وہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین، نیا سال شروع ہوتے ہی 9-10 محرم کو یہ وظیفہ آپ لازمی پڑھ لیں۔ اس کی قدر و قیمت کو چاہتے ہو تو یہ چھوٹی سی صورت، یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ میرا بنایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ وظیفہ تو رب کعبہ کے کلمات ہیں۔ رب کعبہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ان الفاظ کو محفوظ کر رکھا ہے۔ رب کعبہ فرماتا ہے کہ اس قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ اگر آپ بھی قرآن مجید کی عظمتوں سے، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے گی وہ گھر لاکھ پتی نہیں کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء الحسنہ میں رحمان اور رحیم دونوں اس صفت کے ترجمان ہیں، اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت، عموم، تسلسل اور دوام سب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالی نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے۔ تمام قرآنی صورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز جس بول سے کیے جانے کا حکم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس میں اللہ کے رحمان سب پر مہربان اور رحیم بہت مہربان ہونے کی صراحت ہے۔ قرآن میں مستقل ایک سورت الرحمن کے نام سے موسوم ہے جس کو قرآن کی زینت بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے اور پوری سورت میں ابتدا سے انتہا تک اسی صفت کے نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہ گاروں، گناہوں اور جہنم کی سزاؤں کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالی نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا ہے۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ تمہارا رب بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے، میری رحمت میرے غضب پر مقدم رہتی ہے۔ ناظرین، اللہ کی ذات اسی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ اور استغفار اور اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے ہوئے انہیں نا امیدی سے نکالا ہے اور اپنی رحمت کی امیدوں کی ڈور انہیں تھما دی ہے۔
چنانچہ فرمایا کہ میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بس تم اپنے رب سے لو لگا لو، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ واقعی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور بسا اوقات بندوں کی بہت چھوٹی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں کے چند قطرے اور معافی کے 2 بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہی پر اللہ کی رحمت تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت اور رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت عطا فرما دی گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ تم کبھی کسی نیک کام کو ہرگز حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ کسی نیکی کو معمولی سمجھنا اور اسے چھوڑ دینا بے حد خطرناک بات ہے۔ ممکن ہے کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ نیکیوں کو معمولی قرار دے کر اسے چھوڑنے کا خیال ڈالنا شیطان کی مکارانہ تدبیر ہے۔ اس دام میں پھنسنا بڑی نادانی ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کی رحمتیں بے بہا ہیں، وہ جب چاہے جس پر چاہے اپنا کرم کر دے۔ آپ نے اپنے رب کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اس کے گھر میں کبھی رحمتوں برکتوں کی کمی نہیں رہتی۔ اللہ والو، اس وظیفے کی، اس اعمال کی بہت سی برکات ہیں۔ اتنا کہوں گا کہ میرا بس چلتا تو میں آپ سب کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا، نیا سال شروع ہو چکا ہے، اگر نئے سال میں اپنی ہر مصیبت اور پریشانی سے، ہر طرح کی رکاوٹوں سے، ہر طرح کی بندشوں سے، غربت سے، مفلسی سے نجات چاہتے ہیں تو 9-10 محرم کے دن یہ سورت ضرور پڑھ لیجئے۔ تو ناظرین، آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ موقع ایک بار ملا ہے تو لاپرواہی نہیں کرتے۔ یہ دنیا یہی موجود ہے، یعنی دوستو یہی موجود ہے صرف اس سال کی 9-10 محرم کے دن۔ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو، کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ایک بار پڑھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ دن بڑا ہی انمول ہے، کیونکہ یہ 9-10 محرم کی ساعتیں ہیں۔ اگر آپ ایک کامیاب زندگی، ایک ہنرمند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بار مصلے پر بیٹھ کر پڑھیں، پھر اپنے مقصد کی نیت کریں۔ مقصد کوئی بھی ہے، گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو کچھ بھی چاہیے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب وہ صورت پڑھنے کا وقت ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، نصیب کو کھول دیتی ہے، اور منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کرواتی ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 9-10 محرم کو 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس میں رب سے التجا بھی ہے، رب سے معافی بھی ہے، سیدھے راستے کی تلقین بھی ہے، رب کا شکر بھی ہے۔ تو خدا را آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ 9-10 محرم کو جس گھر میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لی جاتی ہے، الحمدللہ سورۃ الفاتحہ ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس گھر میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی اس گھر کی تقدیر بدل جائے گی، اس گھر کے تمام افراد کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے مصلے پر بیٹھ کر تعوذ، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مقصد جس کا جو بھی ہے، مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھتے چلے جائیں۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔
سورۃ الفاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ 9-10 محرم کے دن صرف 3 مرتبہ سورۃ الکوثر اور 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے رزق مانگو گے، رزق ملے گا، دولت مانگو گے، دولت ملے گی، اور آپ جس چیز پر ہاتھ ڈالو گے وہ آپ کی ہو جائے گی۔ یہ 7 سمندروں سے بڑا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور یہ نام اتنا خاص ہے کہ اس نام کی قسم خود رب کعبہ نے کھائی ہے کہ میرے رب نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام کی برکت سے، اس نام کے ذکر سے جو کوئی رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، رب کعبہ نے قسم کھائی ہے کہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ تو ناظرین، اب جو تیسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کعبہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ نام یا فتاحو ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہے جس کی رب نے قسم کھائی ہے، اور اگر آپ بھی اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ یا فتاحو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھ لیجئے۔ 21 بار یا فتاحو پڑھتے دوران ہی آپ پر نظر کرم ہو جائے گی، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب نے آپ کی سن لی ہے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جائے گی، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، اور جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے انشاءاللہ کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آخر میں 11 بار استغفر اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ 11 بار استغفر اللہ پڑھ کر اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لینا ہے، کیونکہ انسان میں گناہوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان میں نفس امارہ ہر لمحہ اسے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جب سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے، اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کر لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اسے گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر ندا دیتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اس طرح محروم امیدوں اور ناروا خیالات سے دل کو بہلائے دیے رکھتا ہے، اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں، اس سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں وقتاً فوقتاً استغفار کر کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو بخشواتے رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ زندگی کی ڈور اچانک ختم ہو جائے اور ہم اپنے گناہ بخشوائے بغیر اس کے سامنے حاضر ہو جائیں، جس سے ہم معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔